واعظ اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول جانے والا ہے، کمزوری اس کی فطرت میں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہیں تھڑ دلا کہا اور تنگ ظرف کہا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے اثرات کہاں کہاں کس کس طرح ہوتے ہیں، اور ان اثرات سے بچاؤ کی صورت کیا ہے، یہ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے۔ انسان کے گناہوں کا سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ شیخ نا، یہ پنکھا بند کروا دے ذرا۔ سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ زنگ لگتا ہے۔ اگر وہ اس سے تائب ہو جائے تو وہ زنگ اتر جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرے اور زنگ لگتا ہے، پھر اور گناہ کرے اور زنگ لگتا ہے۔ زنگ لگتے لگتے پورے کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل سے ایمان کا نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، منافقت کا اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں تاریکیاں چھا جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتا ہے۔ انسان اگر پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے. نیکیوں سے ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی یوں کہتے سنائی دیتا ہے، انی لاجد ریح الجنہ من وراء احد، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. نیکیوں سے کبھی ایمان اتنا بھی بڑھتا ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ میرے اوپر وہ دور بھی تھا، ایمان کی ایسی کیفیت تھی کہ فرشتے سامنے آ کر مجھے سلام کہا کرتے تھے. اس کے برعکس گناہوں سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور اس کی جگہ منافقت شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایسا دن بھی آتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی حدوں کو کراس کر چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، حقیقت میں وہ منافق ہو چکا ہوتا ہے. گناہوں کا دوسرا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے. اہل ایمان کی طاقت تو ان کی روح سے پھوٹتی ہے، ایمان کے سوتے سے ان کو فزیکلی بھی پاور ملتی ہے، جسمانی طاقت ملتی ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے تو وہ جسمانی طور پر بھی اس میں نیکی کی صلاحیت، نیکی کی طاقت ویسی نہیں رہتی جیسی نیکیوں کی وجہ سے اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. کبھی کبھی بیماریاں، سردرد، تکلیفیں، مختلف قسم کی امراض اور بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کی ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو سر درد ہے، یوں پکڑ کے بیٹھی ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیتی ہیں کوئی غلطی تھی، لگتا ہے کہ اس کی سزا مل رہی ہے. قاضی شرح کے جسم پہ پھوڑا نکل آتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا؟ قاضی شرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ ہوا تھا، لگتا ہے اس کی سزا بھگت رہا ہوں. امام حسن پہ قرض چڑھ گیا، پریشان رہنے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے 40 سال پہلے ایک شخص کو اس کی غریبی اور فقر فاقے کا تانا دیا تھا، لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد اس تانے کی سزا پا رہا ہوں. تیسرا اثر گناہوں کا ہماری اولاد پر ہوتا ہے. اولاد پر ہوتا ہے. کبھی وہ باغی ہوتی ہے، کبھی گھر سے فرار اختیار کرتی ہے، کبھی نافرمانیاں کرتی ہے، کبھی ایسی بغاوت پہ اترتی ہے کہ ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. سلف صالحین میں سے ایک بزرگ جا رہے تھے اور ایک شخص نے اس سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جب تمہارا بیٹا نافرمان ہو جائے تو ضرور سوچا کرو کہ آپ نے زندگی میں اللہ کی کہاں کہاں نافرمانیاں کی تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. نیکیوں کو اور اولاد کی حفاظت کو قرآن نے جوڑا ہے. اس مقام پر بھی سورہ کہف میں ایک اور مقام میں رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قرآن نے یہ دعا کی ترتیب بتائی، اللہ مجھے نیک بنا دے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، میں ایسے عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے. آگے یہ کہا کہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، گویا میری اولاد کی اتنی اصلاح کر دے کہ میں راضی ہو جاؤں. جناب موسیٰ جناب خضر چلتے ہیں، لمبا سفر طے کرتے ہیں، بیابانوں سے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے سمندری سفر طے کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتے ہیں. وہاں گری ہوئی دیوار کو اٹھاتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. جناب موسیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ایسے یہ لوگ تھے بے مروت، انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہاں ان بچوں کا خزانہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے کیونکہ ان کا باپ نیک ہوتا تھا. میں اپنے آپ کو اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کہوں گا، اگر آپ کو عزت ملی ہے، اگر آپ کو علم ملا ہے، آپ کو دولت ملی ہے، آپ کو مقام ملا ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری آپ کی محنت ہے. اللہ کے فضل کے بعد میرا احساس یوں کہتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہمارے گئے ہوئے نیک بزرگ اور ان کی دعائیں ہیں. گناہوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے انی لازید فی صلاتی، میرے بیٹے میں بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں اور بڑے نفل پڑھتا ہوں تاکہ میرے ان سجدوں اور نمازوں سے اللہ تیری حفاظت کر لے. گناہوں کا چوتھا اثر معاشرے پر ہوتا ہے، گھر پر ہوتا ہے، گلی پر ہوتا ہے، محلے پر ہوتا ہے، چوکوں میں ہوتا ہے، چوراہوں میں ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، معیشت پہ ہوتا ہے، حکمرانوں پہ ہوتا ہے، اقتدار پہ ہوتا ہے، ایوان بالا پہ ہوتا ہے، ایوان زیری پہ ہوتا ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں گناہوں کا اثر زمین پر بھی ہوتا ہے، آسمان پر بھی ہوتا ہے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے انسانوں کی کمائیوں کی وجہ سے. گویا خشکیوں پر بھی اثر ہوتا ہے، سمندروں پر بھی اثر ہوتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کی سزا ان کو رب کریم چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں. سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص 5 گناہ اور ان کے 5 اثرات بتائے. وہ حدیث اس قابل ہے
کہ اس پر مستقل لیکچر ہو، مستقل خطبہ ہو، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ گناہ عام ہو جائے، ماپیں تو کم تولیں تو کم، ماپ تول میں کمی کا گناہ جب کسی معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو معاشی طور پہ تنگ دست کر دیتا ہے اور ان کے حکمرانوں کو ظالم کر دیتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو حق نہیں دیتے، ان کے حکمران ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ جب بھی کسی معاشرے کے اندر لوگ وعدوں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی غیر قوم کا غلام بنا دیتا ہے۔ کونسلر نے وعدے توڑے، چیئرمین نے وعدے توڑے، ایم پی اے نے وعدے توڑے، ایم این اے نے وعدے توڑے، پرائم منسٹر نے وعدے توڑے، ایک شخص نے وعدے توڑے، ہم نے ایک دوسرے سے توڑے، کاروباری وعدے توڑے، بھائیوں سے کیے ہوئے وعدے، بہنوں سے کیے ہوئے وعدے، ماؤں سے کیے ہوئے وعدے، کاروباری پارٹنر سے کیے ہوئے وعدے۔ جب پوری قوم وعدہ توڑنے والی ہو جاتی ہے تو ان کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ ان کے اوپر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ غلام ہو جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے غلام، ورلڈ بینک کے غلام، بین الاقوامی طاقتوں کے غلام۔ تیسرا گناہ آپ نے بتایا، جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اور اس معاملے میں بخیل ہو جاتی ہے تو اللہ آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہے۔ چوتھا گناہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی حدیث کے اندر گنوا دیا کہ جب بھی کہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کے اندر اختلافات کو بڑھا دیتا ہے۔ فرقوں کے اختلاف، مسلکوں کے اختلاف، رنگوں کے اختلاف، نسلوں کے اختلاف، صوبوں کے اختلاف، ہر چیز پہ اختلاف، گھروں میں اختلاف، باہر اختلاف، سیاسی اختلاف، معاشی اختلاف، پوری قوم اختلافات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں گناہ اسی حدیث میں آپ نے بتایا، جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے تو اللہ ان میں وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی نہیں ہوتی تھی۔ گناہوں کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے، پورے سماج پر ہوتا ہے، گھر سے لے کر گلی محلے سے ہوتے ہوئے پورے شہر دیہات، پورے کے پورے صوبے اور پوری دنیا کی سیاست اور معیشت پہ انسانوں کے گناہوں کے اثرات اس حدیث کی روشنی میں دو ٹوک ہمارا ایمان ہے کہ مرتب ہوتے ہیں۔ زمین رنگ بدلتی ہے، آسمان رنگ بدلتا ہے، موسموں میں تغیرات آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک فیکٹر انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کسی پہ پتھر کی بارش ہوئی، کسی کو زمین میں دنسایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو سیلاب میں، بارشوں میں، پانیوں میں بہا کے رکھ دیا۔ گناہوں کا اثر، پانچواں اثر موت کے وقت ہوتا ہے، سختیاں ہوتی ہیں، نزع میں، سکرات و غمرات میں۔ گناہوں کا چھٹا اثر قبر میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر کے سانپ اور بچھو در حقیقت ہمارے گناہ ہی تو ہوتے ہیں۔ گناہوں کا ساتواں اثر میدان محشر میں ہوتا ہے، بوجھ زیادہ ہوتا ہے، چلا نہیں جاتا گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ گناہوں کا اثر پل صراط سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے، اور گناہوں کا اثر سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ کبھی اتنا گرتا ہے کہ 50,000 سال کے لیے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں گناہوں کے اثرات، جو اثرات رونما ہو چکے اور جو گناہ سرزد ہو چکے
ان سے معافی کا انداز کیا ہو، آخری چند منٹ کے اندر اس حوالے سے اللہ کا کلام سنیے. اور کلام الہی میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے اور کتنا خوبصورت ہے. سورہ زمر 24واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53 اور آنورڈز. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے میرے پیارے نبی کہہ دیں ان سے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہیں توڑنی ہے. گناہوں کے اثرات بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، قطعاً نہیں. مایوسی تو کفر ہے، اہل ایمان کے قریب کبھی نہیں بھٹکتی. کہا ان سے کہہ دیجئے میری رحمت سے امید مت توڑنا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بخشنا اس پہ بس ہے اور رحم کرنا اس پہ ختم ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، ان کے اثرات تو اب ہو کر ہی رہیں گے اور پکڑ ہو کر ہی رہے گی، پتہ نہیں معافی بھی ملے کہ نہ ملے. نہیں، یہ مایوسی کی سوچیں. قرآن مجید کا یہ پیغام نہیں ہے. وہ تو معاف کرنے پہ آئے تو اس حد تک معاف کرنے والا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے چچا کو شہید کروانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور جو پیغمبر کے مقابلے میں تلواریں لے کے نکلے تھے، خالد ابن ولید، جب اللہ اس کا راستہ بدلنے پہ آتا ہے، اس کو معاف کرنے پہ آتا ہے، تو وہ اسلام کی ننگی تلوار بن کے سامنے آتے ہیں. سیف من سیوف اللہ، 100 مارکوں میں جاتے ہیں. وہی خالد جو میدان بدر میں مخالف بن کے آئے تھے اللہ کے پیغمبر کو، ان کی تلواروں سے، ان کی پلاننگ اور منصوبوں سے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں. وہی خالد ابن ولید اللہ کی تلوار کا لقب پاتے ہیں. 100 مارکوں میں دین کے لیے نکلتے ہیں اور کسی ایک مارکے میں اللہ خالد کو شکست نہیں ہونے دیتا. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کا پورا پیغام بھی نہیں پڑھتے، نہیں سنتے. یہ آیت سب کو یاد ہے اور بد نصیبی سے اگلی آیات ہمیں یاد نہیں ہیں. یہ آیت اس لیے یاد ہے کہ اس میں وہ ہے جو اللہ نے کہا کہ میں کروں گا، اور اگلی آیت میں وہ ہے کہ جو اللہ نے ہم سے کہا کہ تم کرو. ہمیں اپنے ذمے کے کام یاد نہ رہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم واپس تو آ جاؤ نا، پلٹ کے واپس تو آؤ، میری طرف آؤ تو صحیح.
یہ تو نہیں کہ شیطان کی گود میں بیٹھ کے شیطان کی باہوں میں اور شیطان کے بازوؤں میں اور اس کی انگلیاں پکڑ کے دور دور سے میری طرف اشارے کر کے کہو اللہ مجھے معاف کر دے، رہوں گا شیطان کے پاس ہی، رہوں گا شراب خانے میں، رہوں گا زنا کے اڈوں پہ، رہوں گا برائی کے مقامات پہ، عادتیں ویسی کی ویسی، رویے ویسے کے ویسے ہی رکھوں گا، لیکن تو مجھے معاف کر دے، کہ ایسے نہیں بات چلے گی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ میں تمہیں واپس بلاتا ہوں، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہے، واپس آ جاؤ اور میری مان کے چلو، میری پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے، وگرنہ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ میری پیاری پیاری باتیں جو قرآن میں میں نے تمہیں کہی ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان کو ماننا شروع کر دو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اچانک تمہیں خبر ہی نہ ہو اور تمہاری پکڑ ہو جائے۔ کیا ہوا ہے آج؟ بہت دکھ بری خبر ملی، لاہور سے PIA کی پرواز فلائی کرتی ہے، کراچی کے لیے عازم سفر ہوتی ہے، 1000 سے زیادہ کلومیٹر سفر اور ہزاروں بلندی کے اوپر اڑانے بھرتے ہوئے وہ مسافر اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ لینڈنگ میں صرف 1 منٹ باقی ہے، وہیں پہ طیارہ خراب ہوتا ہے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ کبھی اچانک ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی اچانک ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، کبھی اچانک بیماریوں کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اچانک ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بغیر کسی وجہ کے اچانک موت بھی ہو جاتی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دیکھنا، اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو تم پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے اور تم کچھ کہو گے، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ ہائے افسوس، میں نے بڑی کوتاہیاں کی، یقیناً میں تو سب کچھ مذاق ہی سمجھتا تھا۔ توبہ مذاق، استغفار مذاق، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کے وظیفے مذاق۔ چند راتیں گزاری اور اس کے بعد وہی نمازوں کا ترک، نمازوں کا چھوڑنا، چند آنسو بہائے اور اس کے بعد وہی سود کے کھاتے، چند آنسو بہائے اور اس کے بعد وہی وراثتوں پہ ناجائز قبضے، چند آنسو بہائے اور اس کے بعد وہی ظلم کے دھوکے کے دھندے۔ دیکھنا تم افسوس کرو گے
کہ میں نے بڑی کوتاہیاں کی، میں تو سب مذاق مذاق میں کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. کتنا مہربان ہے اللہ، کیسے سمجھاتا ہے وہ. دیکھنا ایسے نہیں تو کہیں پچھتا کے تم یہ نہ کہو کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی پرہیزگار ہوتا. دیکھنا کہیں تم ایسے نہ کہو میری پکڑ کو دیکھ کے کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، اب میں بڑا نیک بن کے رہوں گا. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ اس رات پڑھیں اور بار بار پڑھیں. اس دعا میں اگر آپ واپس آ جائیں، اگر آپ ماننے کا وعدہ کر لیں، اگر آپ گناہوں کو چھوڑ چکے ہوں، اگر آپ آنسو بہا کے رب تعالیٰ سے سچا معاہدہ کر کے جو حقوق العباد میں ناجائز چیزیں آپ نے ہتھیائی ہیں ان کو واپس بھی کر دیں، تو اللہ اتنا مہربان ہے. عفو کا معنی ہی ہوتا ہے، اس کا معنی صرف معاف کرنا نہیں ہوتا. عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کر کے سب کچھ مٹا دینا. وہ معاف بھی کرے گا، مغفرت پردے بھی ڈالے گا، عفو مٹا بھی دے گا، گناہوں کے اثرات مٹائے گا، زندگی میں ہونے والے اثرات، موت میں ہونے والے اثرات، قبر میں ہونے والے اثرات، حشر میں ہونے والے اثرات، پل صراط سے گزرنے کے مرحلے پہ ہونے والے اثرات. اگر آپ سچی معافی مانگیں گے تو ایسے معاف کرے گا کہ سارے اثرات کو بھی مٹا دے گا. صرف مٹائے گا ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل بھی کر دے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں 20 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، ہم 25-30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں. 30 سالوں میں ہر رمضان میں ہم ایک گناہ چھوڑتے تو آج کتنے گناہوں سے جان چھوٹی ہوتی. اور گزشتہ 30 سالوں میں ہر رمضان کے اندر ہم ایک نیکی میں اضافہ کرتے جاتے تو آج ہماری نیکی کا لیول کتنا اونچا ہو چکا ہوتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صدق کے دل کے ساتھ اللہ اپنے بندوں میں شامل فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے، ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے، ہماری خطائیں اور غلطیاں معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب